بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد میں سے دو کو جمع کرتے، یعنی قبر میں، پھر دریافت فرماتے کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا۔ جب ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لحد میں اتار دیتے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے میں 70 صحابہ اکرام علیہم الرضوان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہداء اکرام کے کفن کے لیے کپڑا بھی نہ تھا۔ شہداء اکرام خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ دو شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے۔ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے رکھتے۔ حدیث مذکور میں اس بات کا ذکر ہے کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لحد میں اتارتے۔ اس سے حافظ قرآن کی فضیلت معلوم ہوئی کہ جو حافظ ہو اسے مقدم رکھنا چاہیے۔ چنانچہ علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتی ہیں جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو قبر میں پہلے اتارا جاتا۔ بے شک قرآن تمام مسلمانوں کا امام ہے تو اس کے قاری کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ وہ اس بات کا مستحق ہے کہ دنیا و آخرت میں اسے مقدم رکھا جائے اور جنت میں بھی اس کے درجے بلند ہوں گے۔ علامہ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی قدس سرہ النورانی فرماتی ہے قاری قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی حیات میں اسے اس کے غیر سے امامت کے معاملے میں مقدم رکھا جائے، اسی طرح اس کی وفات کے بعد قبر میں بھی اسے مقدم رکھا جائے۔ باعمل حافظ قرآن کے فضائل پر مشتمل 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے۔ سب سے پہلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اور اسے حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صاحب قرآن قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل اسے بخش دے، اسے خلعت عطا فرما، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا اے میرے رب عز و جل اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا صلہ پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا کہ اے رب عز و جل اس سے راضی ہو جا، تو اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم اسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے کہ تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ مذکورہ حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ قبر میں لحد بنانا سنت سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علماء اکرام رحمہ اللہ السلام کے نزدیک لحد بنانا زیادہ محبوب ہے کیونکہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی لحد والی بنائی گئی تھی۔ اسی طرح خود رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی لحد بنائی۔ شیخین کریمین یعنی امیر المومنین خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور میں بھی لحد بنائی گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے گھر والوں کو وصیت فرمائی کہ جب مجھے لحد میں رکھنا تو میرے گال کو زمین کے ساتھ لگا دینا،
اسی طرح جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی اپنے لیے لات بنانے کی وصیت فرمائی۔ سیدنا امام نخعی، سیدنا امام مالک، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے دیگر اصحاب کے نزدیک بھی لات بنانا مستحب ہے۔